ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، فلسفہ تاریخ کا ایک راز ہے کہ جو بہت سارے واقعات کسی خاص وقتی سبب سے شہرت پا جاتے ہیں، اسی شہرت کی بنا پر لوگ اس پر یقین کرتے چلے جاتے ہیں اور کسی کو تنقید و تحقیق کا خیال تک نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ مسلمات یعنی تسلیم شدہ حقائق میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت کتب خانہ اسکندریہ جلانے کا الزام کسی بدنیت عیسائی نے دل سے گڑھ کر منسوب کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب صلیبی لڑائیاں جاری تھی اور عیسائی مسلمانوں سے نفرت دلانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کر رہے تھے۔ اسی دوران کتب خانہ اسکندریہ جلانے کے واقعے کی خوب تشہیر کی گئی تاکہ مسلمانوں سے نفرت میں مزید اضافہ ہو جائے، لیکن بالآخر علامہ شبلی علیہ الرحمہ کی تحقیق عدالت نے حق کا پردہ فاش کیا اور الزام غلط ثابت ہوا۔ ناظرین، کچھ ایسا ہی معاملہ سلطنت مغلیہ کے چھٹے عظیم فرمانرواں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ سب سے پہلے انگریزوں نے ان کے بارے میں جھوٹی تاریخ گڑھ کر ان کے دامن کو داغدار کرنا چاہا، اس لیے کہ یہ وہ مرد مومن تھے جنہوں نے اپنی فراست ایمانی سے انگریزوں کی نیتوں کو بھانپا تھا اور جن کے وجود تک انگریز اس ملک میں اپنے پاؤں جما نہ سکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سے ہی انگریزوں نے آہستہ آہستہ اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل شروع کی۔ انگریزوں کے بعد برہمنوں نے الگ الگ تاریخی واقعات کو ان کے سیاق و سباق سے کاٹ کر نئے سرے سے پیش کرنے کی کوششیں مختلف طریقوں سے شروع کی تاکہ قوم کو بدنام کر کے اپنے تاریخی ورثے سے خود ان کے دل میں نفرت بٹھائی جائے اور وہ نا امید ہو کر اپنی عزت نفس کے بارے میں بالکل کھوکھلے ہو جائیں۔ افسوس کہ اسی تاریخ کو ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھا کر ذہنوں میں غلط فہمیوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ آج کی سچی بات کے پروگرام میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اوراق زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سلطنت مغلیہ کے آخری حکمراں تھے جن کے دور میں اس سلطنت کو وسعت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد 13 بادشاہ گزرے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سلطنت کا وہ جا و جلال برقرار نہ رکھ سکا جو اورنگزیب کے دور تک موجود رہا، بلکہ ان کے بعد روز بروز سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی خوش قسمتی رہی کہ انہوں نے تقریباً 50 سال تک حکومت کی اور ان کے زمانے میں ہندوستان کا رقبہ جتنا وسیع ہوا وہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا اور نہ بعد میں، یعنی موجودہ افغانستان سے لے کر مشرق میں بنگلہ دیش کی آخری سرحدوں اور جنوب میں کیرلا تک وسیع و عریض سلطنت کا قیام اسی بادشاہ کی دین ہے۔ لیکن اتنی بڑی سلطنت کا حاکم خود قرآن مجید کی کتابت اور ٹوپیوں کی سلائی سے اپنی ضروریات پوری کرتا تھا۔ مغل بادشاہوں میں یہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قرآن شریف کو حفظ کیا۔ بچپن کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ بے قابو ہاتھی کے پیروں تلے کچلے جانے سے بچ گئے۔ انہوں نے ہاتھی کی سونڈ میں پھالا گھونپ کر اس کو قابو میں کر لیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 17 برس کی عمر میں ہی دکن کے صوبے دار مقرر ہوئے اور ایسی جواں مردی پیش کی جس کی مثالیں مشکل ہی سے ملتی ہیں۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ قل هو الله احد قل هو الله احد مدد الله مدد مدد الله مدد قل هو الله احد قل هو الله احد مدد الله مدد مدد الله مدد قل هو الله احد قل هو الله احد دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی
کوئی موجود نہیں، دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں۔ صمد اللہ صمد، صمد اللہ صمد، صمد اللہ صمد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، مدد اللہ مدد، مدد اللہ مدد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ نہ جنا تجھ کو کسی نے نہ کسی کو تو نے، ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے، نہ جنا تجھ کو کسی نے نہ کسی کو تو نے، ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے، ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے۔ تو ازل تو ہی ابد، تو ازل تو ہی ابد، تو ازل تو ہی ابد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، مدد اللہ مدد، مدد اللہ مدد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ رات بن جائے کبھی مثل سحر تو آئے، دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے، رات بن جائے کبھی مثل سحر تو آئے، دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے، دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے۔ تجھ سے عاجز ہے خیرت، تجھ سے عاجز ہے خیرت، تجھ سے عاجز ہے خیرت، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، مدد اللہ مدد، مدد اللہ مدد۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تخت نشی ہوتے ہی مسلمانوں اور ہندوؤں کی فضول رسمیں ختم کی، فحاشی کو بند کیا، رقص و سرور کی محفلیں ناپسند کی، مقبروں کی تعمیر و نمائش بند کر دی، نجومی و شاعروں پر فضول اخراجات پر روک لگا دی، شراب نوشی، افیون، بھنگ اور جوا جیسے محرمات پر پابندی لگائی، شاہی رسم و رواج ترک کر دیے، بادشاہوں کو سلام کرنے کا غلط طریقہ بند کرایا، سکوں پر کلمہ لکھنے کا دستور ختم کیا، حکومت کے عہدیداروں کو مالداروں کی طرف سے دیے جانے والے نذرانوں کو بند کیا، آپ نے کھانے پینے وغیرہ کی چیزوں سے ہر قسم کے ٹیکس بھی ہٹا دیے۔ آپ کے دور تک عوام پر بہت سارے ٹیکس لگائے جاتے تھے، اور یہ صرف مغل حکمرانوں ہی کا طریقہ نہ تھا، بلکہ اس زمانے میں جو راجا رجواڑے ان کی چھوٹی حکومتیں تھیں وہ بھی اس طرح کے ٹیکس لگایا کرتی تھی۔ شیواجی تو اپنے مقبوضہ علاقے میں پیداوار کا 1/4 حصہ وصول کرتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مالگزاری کے علاوہ جو ٹیکس لیے جاتے تھے، جن کی تعداد 80 ذکر کی گئی ہے، ان سب کو غیر منصفانہ اور کسان مخالف قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا۔ حالانکہ ان کی آمدنی کروڑوں کی ہوتی تھی، آپ نے متعدد ایسے ٹیکسوں کو بھی معاف کرا دیا جن کا تعلق صرف ہندوؤں سے تھا، جیسے گنگا پوجا ٹیکس، گنگا اسنان ٹیکس وغیرہ۔ آپ نے مالگزاری کا قانون مرتب کیا اور اس کے نظم و نسق کو پختہ بنایا، یہاں تک کہ ان کے زمانے میں حکومت کی آمدنی 4 کروڑ پاؤنڈ کے قریب پہنچ گئی۔ حکومتوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی عہدیدار کا انتقال ہو جاتا تو اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جاتی۔ آج بھی بعض مغربی ملکوں میں بغیر وصیت کے انتقال کرنے پر پوری وراثت اور ترکہ حکومت کی تحویل میں چلا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلط طریقے کو بھی ختم فرمایا۔
اس بادشاہ کو عوام کے مسائل حل کرنے کی فکر اس قدر تھی کہ روزانہ 3 بار دربار عام کرتے ہیں تاکہ ہر چھوٹا بڑا، غریب و امیر، مسلم و غیر مسلم بے تکلف اپنی فریاد پیش کر سکے، اور نہ صرف ان مظلوموں کو بلا تاخیر انصاف فراہم کیا جاتا، انصاف دیا جاتا، بلکہ اس سلسلے میں اپنے قریبی لوگوں کے خلاف فیصلہ کرنے میں بھی کسی تکلف سے کام نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ دور دراز لوگوں کے لیے ہر ضلع میں سرکاری نمائندے مقرر کیے تاکہ اگر لوگوں کو بادشاہ اور حکومت کے خلاف کوئی دعویٰ کرنا ہو تو ان کے سامنے پیش کر سکیں اور ان کی تحقیق کے بعد عوام کے حقوق ادا کریں۔ اس کے علاوہ ان کا بڑا کارنامہ حکومت کی باخبری کے لیے واقعہ نگاری اور پرچہ نویسی کا نظام تھا، جس کے ذریعے ملک کے کونے کونے سے بادشاہ کے پاس خبریں آتی۔ اسی طرح تعلیم کے حصول اور اس کی ترقی پر خصوصی توجہ دلائی، چونکہ زراعت اس زمانے میں معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، اس لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے زرعی ترقی کے لیے اس قدر کوششیں کی کہ بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں کے اخراجات وہاں کی آمدنی سے زیادہ تھے، لیکن پھر بھی غذائی اشیاء کی کمی محسوس نہیں کی گئی، اور اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو اتنے طویل و عریض رقبے پر 50 سال تک اورنگزیب حکومت نہیں کر سکتے۔ اور رہے مزید رفائی اور دوسرے دیگر کاموں کی تفصیلات تو اس کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ علاوہ ازیں آپ کی رحم دلی، انصاف پروری، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسری اخلاقی خوبیوں کا اعتراف خود ان کے دشمنوں نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے اپنے حریفوں کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو، زیادہ سے زیادہ صلح اور درگزر کی پالیسی اختیار کی۔ خود شیواجی کو انہوں نے معاف کیا اور اس کے بیٹے کو گلے لگایا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صرف سیاسی جنگ تھی، نہ کہ مذہبی۔ ان دونوں کی جنگ میں اورنگزیب کا سب سے معتمد کمانڈر ایک راجپوت راجہ جے سنگھ تھا، اور بے شمار راجپوت اور مراٹھے سردار تھے، اور ان کی فوج میں بھی بڑی تعداد پٹھانوں کی تھی۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حکومت کے اعلیٰ ترین عہدوں پر بقول علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے 26 فائز تھے، جن میں شیواجی کے داماد اور بھتیجے بھی شامل تھے۔ خود شیواجی کو بھی 5 ہزاری منصب عطا کیا تھا، جس پر بادشاہ کے قریبی لوگ فائز تھے۔ البتہ شیواجی 7 ہزاری چاہتا تھا، مگر راجپوت اور پٹھان احیان حکومت اس کے حق میں نہیں تھے۔ دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ، خود شیواجی نے بھی مرہٹوں کو لوٹا ہے، جس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ محض سیاسی جنگیں تھیں۔ لیکن افسوس کہ تاریخی دیانت اور علمی امانت کو بالائے طاق رکھ کر صحیح تاریخ لکھنے کے بجائے افسانہ نویسی کی طرح لکھا گیا۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بڑا الزام مندروں کو توڑنے کا لگایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے بعض انہی مندروں کو منہدم کیا تھا جو غیر قانونی تھے، یا جہاں حکومتوں کے خلاف سازشیں یا بدترین درجے کی غیر اخلاقی حرکتیں کی جاتی تھیں، جیسے بنارس کا وشوناتھ مندر، جس کی تفصیل خود ایک غیر مسلم مورخ ڈاکٹر پی ایم پانڈے نے واقعے کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے لکھی ہے کہ اورنگزیب جب بنگال جاتے ہوئے بنارس کے قریب سے گزرے تو اس کی فوج میں شامل ہندو راجاؤں نے ایک دن قیام کی درخواست کی تاکہ رانیاں پوجا کر سکیں۔ رانیاں مندر روانہ ہوئی، لیکن واپسی پر بعض رانیاں موجود نہیں تھی۔ کافی تلاش کے بعد بالآخر دیوار میں نصب گنیش کی مورتی کو ہلایا، جو اپنی جگہ سے ہلائی جا سکتی تھی، تو نیچے سیڑھیاں نظر آئی جو ایک تہخانے کی طرف جاتی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بعض رانیوں کی عزت لوٹی جا چکی ہے اور وہ رو رہی ہے، جس پر فوج میں شامل راجپوت کمانڈروں نے اس مندر کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اورنگزیب نے حکم دیا کہ مورتی کو پورے احترام کے ساتھ دوسری جگہ منتقل
کرا دیا جائے، اور چونکہ ایک مقدس مذہبی مقام کو ناپاک کیا گیا تھا اس لیے اس کو منہدم کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ غیر قانونی ہونے پر اس طرح کے اقدامات صرف مندروں کے ساتھ نہیں تھے بلکہ بعض مسجدوں کے سلسلے میں بھی واقعات ملتے ہیں۔ ناظرین، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو مذہبی رواداری کی مثال اس درجے پیش کی کہ ہندوؤں کو عبادت گاہوں پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اس کی مالی اعانت کی، جس کے لیے سومیشور ناتھ، مہاویر مندر، مہاکالیشور، اجین، چیراکوٹ منادر کی مثالیں کافی ہیں۔ ہندوؤں کو انہوں نے مذہبی آزادی دی، ہر معاملے میں ان کے ساتھ عدل و انصاف قائم رکھا۔ بہرحال اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جن مختلف الزامات کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوششیں کی گئی ہے، اس سلسلے میں بلاغ تجزیہ، تاریخی حوالوں اور مضبوط دلائل کے لیے عظیم مورخ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، یا پھر سید صباح الدین صاحب کی کتاب مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری جلد سوم کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اس سلسلے میں حقائق کو واضح کرنے کی سنجیدہ کوشش کی ہے، جن کا مطالعہ غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے حقیقت کی وضاحت بھی چاہوں گا کہ اورنگزیب ایک سیاسی حکمراں تھے۔ ان کے بہت سارے کام سیاسی مقاصد کے تحت تھے جو غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو مذہب کی جنگ قرار دینا اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ اس حقیقت کے اظہار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جن مسلمانوں نے اس چمن کے لیے اپنا خون جگر دیا تھا، آزادی ہند میں اپنی قربانیاں پیش کی تھی، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں والی بات پر انسانیت آنسو بہانے لگتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔